بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج سوشل میڈیا کے ذریعے جو اپڈیٹ موصول ہوئی ہیں کہ بلال پاشا، جن کا تعلق کھانے وال سے ہے اور کمشنر آفیسر تھے، انہوں نے آج خودکشی کر لیا اور اپنے ہی کمرے میں وہ مردہ حالت میں پائے گئے ہیں۔ بلال پاشا کا تعلق کھانے وال کے ایک گاؤں سے تھا جہاں پر ایجوکیشن کا یا میڈیکل کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے اندر ہی حاصل کی تھی، ایک مدرسے کے اندر، اور 5ویں کلاس تک یہ اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ 5ویں کلاس تک مجھے کوئی ABC نہیں آتی تھی، میں نے پراپر ABC بھی 6ٹھی کلاس سے آگے سیکھی تھی۔ اس کے بعد یہ ملتان امرسن کالج میں زیر تعلیم رہے، فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں بھی اپنی ایجوکیشن انہوں نے مکمل کی، CSS کا امتحان بھی انہوں نے کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ کیا۔ اور پاکستان کے اندر جو ایک نوجوان نسل کے اندر ایک جو مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو CSS کا امتحان ہے یہ صرف لیڈ کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہی پاس کر سکتے ہیں، غریب طبقہ اس کو پاس نہیں کر سکتا۔ اس کو بھی انہوں نے غلط ثابت کیا کہ CSS کا جو امتحان ہے وہ ایک غریب طبقے سے اٹھا ہوا بندہ بھی پاس کر سکتا ہے۔ انتہائی اسٹرگل والی، محنت والی انہوں نے زندگی گزاری اور اپنے ایک چھوٹے سے غریب گھرانے سے انہوں نے ایک بڑا نام کمایا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے پاکستان کے اندر مینٹلی جو سٹریس ہے اسپیشلی یوتھ کے اندر، وہ بہت ہی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کا پراپر ادارہ نہیں ہے کہ جہاں پر اس طرح کی بیماریوں کا سلوشن ہو سکے، جو ڈپریشن کے شکار ہے ان کو ان مسائل کا سامنا زیادہ نہ کرنا پڑے اور ان کو بہتر وقت پر گائیڈ بندہ کرے اور جو مسائل ہیں ان کا تدارک ہو سکے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی نیوز آتی ہے کہ جس میں کسی نے خودکشی کر لی ہوتی ہے۔ پچھلے کچھ دن پہلے طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل نے خودکشی کی، اس سے کچھ دن پہلے جہانگیر ترین صاحب کے بھائی عالمگیر ترین نے انہوں نے خودکشی کی۔ تو یہ تو وہ نیوز ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں اور یا جو وائرل ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ بہت سی ایسی نیوز ہیں کہ جو ہم تک نہیں پہنچتی یا میڈیا کے ذریعے نہیں آتی، لیکن لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اور اگر نہیں بھی کر رہے تو مینٹلی جو سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہر دوسرا شخص اس بیماری میں مبتلا ہے۔ کوئی ان کو بہتر گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کہ جب آپ مینٹلی سٹریس میں ہوتے ہیں تو کن کن چیزوں کو آپ اختیار کریں، کن چیزوں سے بچیں، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے نوجوان وہ اپنی زندگی ہار جاتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو میری نوجوان سے یہی ایک درخواست ہے کہ آپ اگر مینٹلی طور پر ڈپریشن کا شکار ہیں تو کبھی بھی خودکشی کی طرف نہ جائیں، بلکہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ وابستہ کریں۔ آپ کے جتنے بھی روزمرہ کے امور ہیں، آپ زندگی کے کسی بھی سٹیپ پر ہیں، کسی بھی شعبے میں ہیں، اگر آپ مینٹلی سٹریس کا شکار ہیں تو آپ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے ہر کام میں اللہ کو شریک کریں، اور اسپیشلی آپ تہجد کا اہتمام ضرور کریں۔ جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں، جب آپ رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے 2 رکعت بھی پڑھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے یہ معاملات ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ پرابلم ہے، تیرے علاوہ کوئی حل کرنے والا نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ جس رات آپ تہجد پڑھیں گے اسی دن آپ کا جو دن ہے وہ انتہائی سکون سے گزرے گا، چہرے پر تر و تازگی ہوگی اور آپ کے جو معاملات ہیں وہ ان دنوں کی نسبت کافی بہتر ہوں گے جن دنوں میں آپ نے تہجد نہیں پڑھی ہوگی۔ تو یہ تہجد ایک بہترین ہتھیار ہے، بہترین ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق وابستہ کرنے کا اور اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کا۔ بلال پاشا کے متعلق اگر آپ نے مزید کوئی اس طرح کی انفارمیشن لینی ہو تو BBC کے اوپر ایک پراپر مکمل ان کی تفصیل وہاں پر آ چکی، کس طرح ان کے اپنے والدین کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، دوست احباب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، پھر کیا ان کو ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، دیگر ٹویٹر کے اوپر بھی ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے بلال پاشا۔ تو نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ آپ کبھی بھی اس طرح کا اقدام نہ کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میری زندگی اس وقت ختم ہونا چاہتی ہے اور میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دوں، لیکن وہاں پر کئی ایک ایسے لوگوں کی امیدیں آپ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، آپ کی زندگی دوسروں کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، تو کم از کم اپنے پیرنٹس کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھ لیا کریں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا تعلق ہمیشہ اللہ کے ساتھ وابستہ کریں اور اپنے معاملات میں اللہ کو شریک رکھا کریں۔ والسلام۔